بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی کلینک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں درود کے حوالے سے ایک اور وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ درود پڑھا جائے کم ہے۔ درود سے اپنی محتاجی ختم کرنا، مستغنی ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ ایک درود شریف جمعرات کے دن 100 مرتبہ پڑھنے سے انسان ہر شے سے مستغنی ہو جاتا ہے، کسی کا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جب اللہ جل شانہ کسی کو غنی کر دے، دنیا و ما فیہا سے مستغنی کر دے، یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اپنی اوقات نہ بھولے، غربا، مساکین، یتیموں کا خیال رکھے، زکوٰۃ صدقات سے اپنے کمزوروں کی خدمت کرتا رہے، جو معاشی طور پر کمزور ہیں ان کی خدمت کرتا رہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں کس کی وجہ سے کھلا رہے ہیں، کس کی وجہ سے پلا رہے ہیں۔ لعلکم ترزقون بضعفائکم، شاید تم رزق دیے جاتے ہو اپنے کمزوروں کی وجہ سے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کمزوروں کی وجہ سے شاید رزق دیتے ہیں۔ ان کمزوروں میں خواتین بھی آتی ہیں، ان کمزوروں میں بچے بھی آتے ہیں، یتیم بھی آتے ہیں، مساکین، غربا، مستحقین جتنے بھی ہیں سارے آتے ہیں۔ کمزور اقربا میں سے ہوں یا پھر پڑوسیوں میں سے ہوں یا دور دراز میں رہنے والے انسانوں میں سے کوئی ہو، کمزور کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، کپڑا، جوتا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا بہت بڑی نعمت ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے، اور اس کا بڑا اجر ہے۔ جو ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے اللہ اسے جنت کا لباس دیں گے۔ جو اس دنیا میں کسی کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے اللہ جل شانہ اسے کل قیامت کے دن جنت کے کھانے کھلائیں گے، اور بہترین نہروں کا پانی اللہ جل شانہ پلائیں گے جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر بھی عطا فرمائیں گے۔ بڑی فضیلتیں ہیں، پڑوسیوں کے بڑے حق ہیں۔ بہرحال اگر اللہ جل شانہ امیر کر دے تو پھر اپنی اوقات کو بھولنا نہیں چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنی ماضی پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہم ماضی میں کیا تھے۔ اللہ جل شانہ نے ترقی دی، اور ترقی اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، میری اپنی کوئی صلاحیت نہیں، میری اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے۔ درود کی برکت سے آپ آسمانوں تک پہنچ سکتے ہو، درود کی برکت سے آپ بڑی ترقی کر سکتے ہو۔ جن کو زوال آیا ہوتا ہے وہ بھی اگر کثرت سے درود پڑھیں گے تو اللہ انہیں بھی عروج عطا فرما دیں گے۔ جمعرات کے دن 100 مرتبہ کون سا درود پڑھنا ہے وہ درود پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صوفیاء کرام بھی یہ درود سلوک طے کرنے والوں کو اکثر اور بیشتر بتلایا کرتے ہیں۔ 100 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 100 مرتبہ شام پڑھنا ہے۔ جو شخص اپنی شفاعت چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری پیغمبر، میرے محبوب میری سفارش کریں، اسے چاہیے کہ یہ درود 500 مرتبہ دن میں پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ کے پاک پیغمبر اس کی سفارش کریں گے۔ بزرگان امت کے معمولات میں سے تو یہاں تک بھی ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، اولیاء کی کرامات میں، کہ 12 ہزار دفعہ درود شریف اللہ والوں کا معمول رہا ہے۔ 12,000 دفعہ درود پڑھنا بہت بڑی بات ہے، اللہ والوں کا معمول رہا ہے۔ 500 مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 5 تسبیحاں پڑھنے والے کو اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ مستغنی ہو جائیں گے، غنی ہو جائیں گے، کسی کی محتاجی سے آپ بچ جائیں گے، صرف اللہ کے محتاج ہوں گے۔ سب کو اللہ اپنی محتاجی نصیب فرمائے، ما سوا کی محتاجی سے اللہ جل شانہ محفوظ فرمائے ہم سب کو۔ ما سوا کی محتاجی بڑی گندی ہوتی ہے۔ ہم مخلوق سے اپنی نظریں ہٹا کر اللہ جل شانہ کی ذات پر اپنی نظریں جمائیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، انشاءاللہ اللہ اپنے لازوال خزانوں سے ہمارے لیے رزق کی بہتات فرمائیں گے۔ روحانی کلیننگ کو آپ سبسکرائب کرتے رہیے، اس کی ویڈیوز شیئر کرتے رہیے، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں مزید مسائل کا حل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ زندگی نے ساتھ دیا، صحت برقرار رہی، روح کا رشتہ جسم سے قائم رہا، پھر آپ کی خدمت میں کسی نئے مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔